الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دوسرے سپارے میں کچھ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا واقعہ تو قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک نوائی محلے میں ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ اہل خانہ نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، کھانا کھا کے جائیں۔ تو وہاں پہ عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ اسی وقت صفوں کے اندر سے داخل ہوتے ہوئے، گزرتے ہوئے، صفوں کو کراس کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ صحابہ ایک دم پریشان تو ہوئے، لیکن ان سب نے بھی اپنا رخ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کر لیا۔ قد نری تقلبک وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا، ہم آپ کا یہ دیکھتے تھے کہ آپ آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے تھے، کب اللہ تعالیٰ کو کم آ جائے ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے شان رسالت کے حوالے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان مقدس ہے اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی کا آرڈر کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اس میں جو ہے زبردست بات صحابہ کی اطاعت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم رخ کریں یا نہ کریں، انہوں نے جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رخ کیا اسی وقت انہوں نے رخ کر لی۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی اور ان کی تابع داری تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور بہت زیادہ درجات دیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ لبیک کہتے تھے اور کوئی چونچ راہ نہیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے نبی ہمیں دیتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اللہ کرے ہمارا جذبہ بھی یہ بن جائے کہ ایسے عظیم الشان نبی جن کی رضا اور جن کی خوشی کو اللہ بھی ان کی کیئر کرتے ہیں، آج ہم دیکھیں ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی اتباع کرتے ہیں، اور معاشرے کی اور لوگوں کی اور اکثریت کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ اگلا واقعہ جو اس میں دوسرے سپارے کے آخر میں ایک بستی کا واقعہ بیان ہوا جہاں پہ طاعون آ گیا، تو وہاں پہ لوگوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا موت کے ڈر سے، اور وہ بہت زیادہ تعداد تھی، ہزاروں میں تھے، کوئی 4,000 لکھتے ہیں، کوئی 40,000 لکھتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فرشتے آئے، انہوں نے چیخ ماری، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو وہاں سے کسی نبی کا گزر ہوا، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی موت میرے قبضے میں ہے، کوئی موت سے جتنا بھی مرضی بھاگے گا وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی آپ پکے قلعوں میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو موت آ جانی، اگر مقدر آپ اگر لکھا ہوا ہے موت لکھی ہوئی، اس لیے۔ اور یہاں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جہاں پہ وبا آ جائے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس جگہ میں بھی دوسرے لوگوں کو بھی وہاں پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کا ملتا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ حضرات کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ نہ اس شہر کو چھوڑے اور دوسرے نئے لوگ وہاں پہ نہ جائیں۔ تو یہ ایک واقعہ۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے، جب بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے دعا کی کہ ہمیں نبی دیا جائے۔ شمعون علیہ السلام نبی ان کی طرف آئے، پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر ہو کہ ہم جو ہے وہ جہاد کریں اس کی جو بادشاہی میں اور اس کے زیر نگرانی اور اس کی سپرویژن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ اب وہ چونکہ اعلیٰ خاندان کا نہیں تھا، ان کا یہ آپ نے کیا کیا، ماڑے بندہ کمیاں جو ساڑھا یعنی بادشاہ بنا دو، ان کا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وہ علم میں اور جسم میں، یعنی وہ علمی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے وہ آپ سے سپیریئر ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ یعنی یہ حکمران کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے کہ علمی طور پہ بھی اسے اعلیٰ لیول پہ ہونا چاہیے، اور جو ہے جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موجودگی میں اب تابوت سکینہ کو بھیج دیا، جو کہ گم ہو گئے تھے، جس کے اندر باقیات تھیں، جس کے اندر کچھ ایسی متبرک اشیاء تھیں جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھیں۔ وہ بنی اسرائیل ساتھ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ جو اللہ کے امر پہ راضی ہو جاتا ہے، آگے ایک نہر آ گئی، تو تقریباً 80,000 لشکر ان کے ساتھ تھا۔ ان کا کہ نہر سے جو بندہ ایک چلو پانی پیے گا اس کی اتنی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اگر زیادہ کوئی بندہ پیے گا تو وہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے۔ تو بہرحال 80,000 میں سے چند سو، بعض کہتے ہیں 313 ہیں، بعض کہتے ہیں 4,000 ہیں، بہرحال وہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نبی کی بات، وہ جو بادشاہ ہیں ان کے کمانڈر تھے، امیر تھے، ان کی بات مانی، اور وہی لوگ آگے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، وہی انہوں نے جنگ کی، انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، اور وہ لوگ آگے پھر فتح یاب بھی ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، ان کے اس طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی اس وقت نبی نہیں تھے، تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا تو اس کے لیے بڑا انعام ہے، اپنی بیٹی کی شادی بھی کروں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے فتح دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے داؤد علیہ السلام کو ہی نبی بنا دیا، اور ان کو بہت زیادہ علم بھی دیا اور اختیارات بھی دیے۔ تو اس حوالے سے یہ جو دوسرا سپارہ ہے، اس میں یہ 2-3 میجر واقعات ہیں۔ اور واقعات کا مقصود یہی ہوتا ہے، ہر واقعے کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اور اس سے ایک سبق ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔